پھر بھی آپ اپنے ساتھ یہ خنزیر لے کے اور جا رہے ہو، خنزیر کے ساتھ ٹہل رہے ہو، تم خنزیر سمجھ رہے ہو، یہ کوئی خنزیر نہیں ہے۔ کہ پھر کیا ہے؟ کہ جس سے تم ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہو نا، جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ وہ بہت نیک خاتون ہے، مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، کہا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ خنزیر کی شکل میں وہی عورت ہے۔ مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ نہ کریں۔ تو میں بات کر رہا تھا اس کی کہ وہ بہت زیادہ نیک عورت تھی، بہت زیادہ نیک خاتون تھی، اس کے چرچے تھے، لوگ کہتے تھے کہ بھئی وہ بہت زیادہ اللہ والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو ایک بہت زیادہ نیک شخص تھا، اس کو پتہ جب چلا کہ ایک بہت زیادہ نیک بندی ہے اللہ رب العزت کی، ہر ٹائم وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر ٹائم وہ اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے، عبادت میں مشغول رہتی ہے، تو اس نے چاہا کہ میں کیوں نہ اس اللہ کی نیک بندی سے ملاقات کروں، اللہ کی نیک بندی سے ملوں اور اپنے حق میں دعا کرواؤں۔ وہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے، جب وہ دعا کرے گی تو ہمارے بھی بگڑے کام بن جائیں گے۔ وہ بھی اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، وہ اپنے گھر سے نکل گیا، اس نے کچھ ساز و سامان لیا، کچھ کھانے پینے کی اشیاء رکھی، اور اس نے سفر طے کر لیا اس اللہ کی نیک بندی سے ملاقات کرنے کا، کہ جائیں گے اس سے دعا کروائیں گے۔ اب یہ سفر پر نکل گیا، اس کے پاس جتنا جو بھی اس نے رکھا تھا کھانے پینے کا انتظام، وہ سفر میں ختم ہو گیا۔ اب یہ ایک ایسے چٹیل میدان میں پہنچا کہ جہاں نہ کوئی پیڑ دکھائی دے رہا تھا، نہ کوئی گھر دکھائی دے رہا تھا، نہ کوئی انسان دکھائی دے رہا تھا، وہ ریگستان تھا، ریت ہی ریت تھی، پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور کچھ نہیں تھا۔ پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا۔ اب اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، اے پروردگار عالم، تیری نیک بندی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تیری نیک بندی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس سے دعا کی درخواست کے لیے جا رہے ہیں۔ اے پروردگار عالم، مجھے کہیں سے پانی عطا فرما دے، کہیں سے کھانا عطا فرما دے۔ یہاں نہ کوئی پانی دکھ رہا ہے، نہ کہیں کھانا دکھ رہا ہے، نہ کوئی انسان کا وجود دکھ رہا ہے۔ اے پروردگار عالم، ہم آ کے کس جگہ پر رکے ہیں اور کس جگہ پر ہمارا کھانا اور پانی ختم ہوا ہے کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی دعا کر رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، جو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یوں رسوا نہیں کرتا، اسے یوں تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، فریاد کی، کیا دیکھتا ہے کہ ایک سامنے سے اسے شخص دکھائی دیا کہ وہ اس کی طرف آ رہا ہے، اور وہ ایک جانور کو رسی سے باندھے ہوئے ہے اور وہ بھی اسی کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ ایک جانور اور وہ اس کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے، تو جب اس نے دیکھا کہ کوئی شخص میری طرف آ رہا ہے، اس چٹیل میدان میں، ریگستان میں، ہاں پانی اور کھانا ختم ہو چکا ہے، وہاں پر جب اس نے وہ دیکھا اس شخص کو، تو جان میں جان پڑی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ قریب آتا گیا، یہ اسے دیکھتا گیا۔ جب اس کے قریب وہ آ گیا شخص، تو یہ کہنے لگا میرے بھائی میری مدد کریں، اس ریگستان علاقے میں میرے پاس پانی بھی ختم ہو گیا ہے، میرے پاس کھانا بھی نہیں بچا، تو آپ میری مدد فرمائیں، مجھے کچھ پانی دے دیں، کچھ کھانا آپ کے پاس ہو تو دے دیں، آپ کی بہت مہربانی، بہت نوازش ہوگی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ آپ کی عمر لمبی ہو، آپ کے رزق میں برکتوں کی دعائیں کروں گا۔ تو اس نے کہا میرے بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں آپ کو کھانا بھی دیتا ہوں، پانی بھی دیتا ہوں، اور چلو زیادہ بہتر ہے کہ ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ساتھ میں ہی کھاتے ہیں۔ تو دونوں بیٹھ گئے، تو وہ پوچھنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو، کس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو، کہ اس ریگستان میں آ کے تمہارے لیے پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا۔ کہا میرے بھائی میں جا رہا ہوں اللہ کی ایک نیک بندی سے ملاقات کرنے کے لیے، میں نے اس کا بہت نام سنا ہے، وہ اللہ کی نیک بندی ہے، وہ مستجاب الدعوات ہے، وہ جب دعائیں کرتی ہے تو اس کی دعا کوئی رد نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت مقبول ہے۔ آپ جانتے نہیں ہو اسے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا
کہ آپ مجھے اتنے نیک دل انسان لگتے ہو، اتنے نیک لگتے ہو، پھر بھی آپ اپنے ساتھ یہ خنزیر لے کے جا رہے ہو، خنزیر کے ساتھ ٹہل رہے ہو۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اتنے نیک انسان ہو۔ اس کے پاس جو جانور تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ خنزیر تھا۔ تو کہا میرے بھائی یہ تو بتاؤ مجھے، یہ خنزیر لے کے کیوں گھوم رہے ہو؟ یہ تو نجس ہے، ناپاک ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا میرے بھائی جسے تم خنزیر سمجھ رہے ہو یہ کوئی خنزیر نہیں ہے۔ کہ پھر کیا ہے؟ کہ جس سے تم ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہو نا، جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ وہ بہت نیک خاتون ہے، مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، کہا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ خنزیر کی شکل میں وہی عورت ہے۔ اللہ اکبر! کہا خنزیر کی شکل میں وہ عورت ہے؟ کہا یہ خنزیر کی شکل میں وہی عورت ہے، اور اس کو میں لے کے جا رہا ہوں ساتھ میں، یہ کوئی خنزیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو اس کا نام سنا تھا، وہ بہت زیادہ نیک اللہ کی بندی ہے، اور وہ اس طریقے سے آپ بتا رہے ہو کہ یہ خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو گئی؟ کیا معاملہ پیش آیا؟ کیا بات ہوئی کہ ایسا ہو گیا؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، آئیے چلتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بتائیں گے کہ معاملہ کیا ہے۔ اب یہ دونوں شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے حضور آپ کی بارگاہ میں ایک فریاد لے کے آئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں ایک عریضہ لے کے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خنزیر کی شکل میں، یہ کوئی خنزیر نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی عورت ہے جو اللہ کی عبادت گزار تھی، جو اللہ کی عبادت کرتی رہتی تھی، اللہ اللہ کرتی رہتی تھی، بہت زیادہ عبادت کرتی تھی، عبادت گزار نیک عورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کی جو امتیں تھیں اگر وہ کوئی گناہ کرتی تھیں ان پر ظاہری عذاب آ جاتا تھا، فوری طور پر عذاب آ جاتا تھا۔ آج ہم فوری طور والے عذاب سے اس لیے بچے ہیں کہ ہمارے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اس امت پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ حضور کی دعاؤں کے صدقے سے، حضور کی دعاؤں کے وجہ سے آج ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، ورنہ نہ جانے ہم کب کے تباہ ہو گئے ہوتے، نہ جانے کب کے ہلاک ہو گئے ہوتے، کب کے برباد ہو چکے ہوتے۔ لیکن ہم جتنا ناز کریں، جتنا فخر کریں اتنا کم ہے ہمارے لیے کہ اب حضور کے امتی ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ سبحان اللہ! حضور کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہم پر بھی ظاہری عذاب آ جاتا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے حضور آپ بتائیں یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے پاک پروردگار عالم یہ سب معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اسی سے پوچھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، قوت گویائی عطا فرمائی، وہ خنزیر بول پڑا، وہ اپنے زبان سے بولنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت دی اور بول رہا تھا کہ میں ایک نیک خاتون تھی، میں ایک پرہیزگار خاتون تھی، میں عبادت گزار خاتون تھی، میری دن میرے رات عبادت میں گزرتے، اوراد و وظائف میں گزرتے، اللہ کی عبادت میں گزرتے، میں اتنا عبادت میں مشغول رہتی کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتی، ہر وقت اللہ اللہ کرتی۔ میں عبادت میں اتنی مشغول ہو گئی کہ ایک ٹائم وہ آیا کہ میں اپنے سامنے کسی کو سمجھتی نہیں تھی کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے۔ میں یہ سمجھنے لگی کہ یہ سب سے زیادہ عبادت گزار تو میں ہی ہوں، دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی بڑا عبادت گزار نہیں ہے، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والی میں ہوں۔ میرے اندر میں آ گئی، میرے اندر انانیت آ گئی، میں اپنے شوہر کو بھی تانا مارتی کہ تم تو دیکھو گنہگار ہو، دن دن باہر رہتے ہو، رات کے آ کے سو کے پڑ جاتے ہو، اور اللہ کی عبادت سے تمہیں کوئی مطلب نہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول نہیں ہوتے، تمہیں چاہیے کہ تم رات و دن اللہ کی عبادت کرو۔ میں اپنے شوہر کو تانا مارتی، حالانکہ میرا شوہر دن بھر کام کرتا، رات کو جب تھکا آ رہا تھا تو وہ جیسے اس سے ہو سکتا تھا وہ اللہ کی عبادت کرتا، لیکن میں اتنی متکبر ہو چکی تھی کہ میں اپنے شوہر کو گنہگار کہہ کے بلاتی، بدکار کہہ کے بلاتی کہ اے گنہگار شخص اللہ کو راضی کر لے، اے گنہگار شخص عبادت کر لے۔ اس طریقے سے تو میرا شوہر کہتا تھا میری شریک حیات آپ عبادت کرتی ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم آپ کے لیے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے ہی تو کام کر رہے ہیں،
दिन भर काम करते हैं, जितना मुझसे होता है उतनी इबादत करते हैं, हम गुनाहगार सही, लेकिन ऐ मेरी शरीक हयात, तुम तो नेक हो, तुम हमारे लिए दुआएं किया करो, तुम हमें ताना क्यों मारती हो? लेकिन मैं इतनी अनानियत में भर चुकी थी, मैं इतनी मुतकब्बिर हो चुकी थी कि अपने शौहर को इस तरीके से जलील करती थी कि इस तरीके से कोई और औरत जलील नहीं करती होगी। मैंने अपने शौहर को हर बार जलील किया। जब भी वो घर आता तो मैं इस तरह से कि उसको प्यार मोहब्बत से बुलाती, उसके साथ प्यार मोहब्बत से बात करती, उसे तसल्ली देती, सुकून पहुंचाती, लेकिन नहीं, जब भी वो घर पे आया मैंने उसे जलील किया कि ऐ गुनाहगार बदकार शख्स, अल्लाह की इबादत कर ले वरना पकड़ आ जाएगी। और बेशक अल्लाह की पकड़ जब आती है तो फिर कोई नहीं छुटा सकता। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। तो कहती है मैं इस तरीके से मैं मुतकब्बिर हो गई, और जहां इंसान मुतकब्बिर हुआ तो समझो उसके सारे नेक अमल ख़त्म हो जाते हैं, वो बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। मुतकब्बिर तो होना ही नहीं चाहिए, गुरूर तो अपने अंदर आना ही नहीं चाहिए, गुरूर तो अपने अंदर लाना ही नहीं चाहिए। अरे भाई हम क्या चीज़ है, हमारी औकात क्या है कि हम मुतकब्बिर हो जाएं, हम गुरूर करने लगे, हम तकब्बुर करने लगे? हमारे अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि हम तकब्बुर करने लगे? वो कहती है मैं तकब्बुर में पड़ गई, मुझे तकब्बुर हो गया। आज हमारा भी यही हाल है कि किसी के पास दो पैसे के आ जाएं वो तो हवाओं में बातें करने लगता है, मुतकब्बिर हो जाता है, गुरूर करने लगता है, घमंड करने लगता है, लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करता। लोगों के पास चंद पैसे आने से लोग मुतकब्बिर हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, जो मुतकब्बिर होता है, जो तकब्बुर करता है, अल्लाह ताला उसे तबाह बर्बाद कर देता है, अल्लाह ताला उसे हलाक फरमा देता है। कहती है एक दिन मेरा शौहर आया, शाम का टाइम था, मेरा शौहर आया, मैंने अपने शौहर को जैसे ही वो अंदर आया मैं उसको जलील करना शुरू कर दिया। उस दिन वो बहुत थका हारा था, वो मुझे समझाने लगा कि मेरी शरीक हयात, यही अगर तुम्हारा रवैया रहा तो कहीं अल्लाह ताला तुम्हारी सारी इबादत बर्बाद ना कर दे, कहीं तुम हलाकत में ना पड़ जाओ। तो मैं उस दिन उस पर और ज़्यादा टूट गई कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं अल्लाह की नेक बंदी हूँ, मैं जो भी दुआ करती हूँ मेरी दुआ कबूल हो जाती है, मैं हर वक्त इबादत करती हूँ। तुम क्या करते हो? तुम गुनाहगार हो, बदकार हो, सियाकार हो। जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम बात किससे कर रहे हो। तुम्हारी बीवी कितनी परहेजगार है, तुम्हारी बीवी कितनी नेक है, तो तुम कैसे हो? जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखो। वो कहती है मैंने इस तरीके से अपने शौहर से बात की, बात इतनी बिगड़ी, बात यहां तक पहुंची कि मैंने अपने शौहर से कहा कि ठीक है आज यही आजमा लेते हैं, अल्लाह की बारगाह में मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ करती हूँ, अल्लाह की बारगाह में तुम मेरे लिए बद्दुआ करो। वो ये समझती थी कि ये तो बदकार है, ये सियाकार है, गुनाहगार है, इसकी दुआ तो कबूल होनी ही नहीं है। मैं इबादत गुजार हूँ, परहेजगार हूँ, मेरी दुआ तो फौरन कबूल हो जाएगी। इंसान को अपने ऊपर ये घमंड, ये तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह चाहे तो गुनाहगार को माफ फरमा कर जन्नत अता फरमा दे, तो अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी से मांगे, मुतकब्बिराना अंदाज में नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजिज़ी से जो मांगता है उससे, उसको पसंद करता है, उसको अता फरमाता है। तो उसने कहा कि आज यही देख लेते हैं, तुम मेरे लिए बद्दुआ करो, मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ करती हूँ। कहा तुम ऐसे दुआ करो कि ऐ परवरदिगार आलम, अगर मैं तेरा मुकर्रब बंदा हूँ तो तू इसे हलाक फरमा दे। और कहा मैं इस तरीके से दुआ करूँगी कि अगर मैं तेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब हूँ, मैं तेरे नज़दीक ज़्यादा करीब हूँ, मुकर्रब हूँ, तो मेरे शौहर को तू हलाक और बर्बाद फरमा दे। वो कहती है मेरे शौहर की आंखों में आंसू आ गए कि ऐ मेरी शरीके हयात, तुम क्या कह रही हो, तुम क्या करने जा रही हो, ये किस चीज़ का कंपटीशन है, ये किस चीज़ की बात है, आप समझो तो सही, आप कर क्या रही हो, ऐसी क्या बात है, मैं इन सारी चीज़ों में क्यों पड़ रहा हूं? आप अपनी आखिरत को देखें, आप क्यों अपने आप को और मुझे भी हलाकत में डाल रही हैं? लेकिन उस पर ऐसा गुरूर, तकब्बुर, घमंड छाया हुआ था। उसने कहा नहीं, जो मैं कह रही हूं वो तुम करो। तुम बनते हो ना, तुम कहते हो ना मैं भी अल्लाह का बंदा हूं, मेरी दुआ अल्लाह ताला चाहे कबूल कर सकता है। अरे भाई तुम गुनाहगार हो, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, मैं एक नेक हूं, परहेजगार हूं। मुतकब्बिराना अंदाज था, गुरूर और तकब्बुर भर चुका था। शैतान भी अपनी अनानियत में ही बारगाह खुदाबंदी से मरदूद हुआ। कितना ज्यादा इल्म रखता था, कितना ज्यादा पढ़ा हुआ था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान को माना नहीं और अल्लाह की बारगाह से उसे मरदूद कर दिया गया।
تو اس کے اندر وہ متکبرانہ انداز تھا، تو کہتی ہے میرے شوہر کے آنکھ میں آنسو تھے اور وہ آنسو گر رہے تھے، اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پاک پروردگار عالم، میں گناہگار ہی صحیح لیکن تیرا بندہ تو ہوں، اے اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، اگر میں تیرے نزدیک مقرب ہوں تو اے اللہ جو یہ میری بیوی کہہ رہی ہے، اے اللہ اگر میں تیرے نزدیک مقرب بندہ ہوں تو اسے ہلاک و برباد کر دے۔ اتنا کہہ کے وہ خاموش ہو گیا اور اپنے آنسو پوچھنے لگا۔ پھر وہ کہتی ہے میں نے پھر دعا کی کہ اے اللہ اگر میں تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہوں، میں تیرے نزدیک زیادہ مقرب ہوں تو اسے ہلاک و برباد کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ میرے شوہر کو کچھ بھی نہیں ہوا اور میں خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ظاہری عذاب آیا اور میں خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کہتی حضور میں معافی مانگتی ہوں، میں توبہ کرتی ہوں، مجھے معاف فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اس کے حق میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے ٹھیک فرمایا۔ اب وہ کہنے لگی حضور آج سے میں سچی توبہ کرتی ہوں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ تو جب اس نے یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے، اللہ تجھے معاف فرما دے گا اگر تو سچی توبہ کرے گی۔ اور جو سچی توبہ کرتا ہے چاہے اس نے کتنے بھی گناہ کر لیے ہوں، جب اللہ کی بارگاہ میں وہ سچی توبہ کے ساتھ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیے۔ اسی دن سے اس نے سچی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندی ہو گئی۔ اس دن سے کبھی اس نے تکبر نہیں کیا، گھمنڈ نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ جو تکبر کرتا ہے، جو گھمنڈ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ تو ہم لوگ بچے اس لیے ہیں کیونکہ ہم حضور کی امت میں ہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج ہم پر ظاہری عذاب نہیں آتے۔ پھر بھی اگر جب ظلم بڑھ جاتے ہیں، جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے زلزلے کی شکل میں، کہیں اور طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بھی